حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو کہ کائنات میں سب سے افضل اور اس کائنات میں سب سے اللہ کے محبوب، اس کائنات میں سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی، جو لوگوں کو تخلیق کیا، تو اس کا جو ایک بہترین نمونہ اگر کسی چیز کو، کسی شخصیت کو بنایا جا سکتا ہے جو ہر لحاظ سے کامل ہو، ہر لحاظ سے مکمل ہو اور ہر قسم کے عیوب سے پاک ہو، تو وہ کامل نمونہ جو ہے وہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں نظر آتا ہے۔ اگر ہم ان کی خلق کی بات کریں اور ان کے جسم کی بات کریں، ان کی ذات کی بات کریں، تو اللہ نے کائنات میں ان سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں بنایا۔ حضرت حسان بن ثابت کے بڑے مشہور وہ اشعار ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کسی ماں نے بیٹا نہیں جنا۔ اور کہتے ہیں کہ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو اس طرح عیوب سے پاک بنایا گیا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی خواہش اور مرضی کے مطابق آپ کو بنایا گیا ہے۔ تو بات انہوں نے ختم کر دی کہ آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا۔ لوگ چاند کی خوبصورتی کی مثالیں دیتے ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب کہتے ہیں، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک 14ویں کی رات چاند جو ہے وہ بڑے جوبن پہ تھا، اس کی کرنیں ہر طرف جو ہے وہ نور بکھیر رہی تھیں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے صحن میں لیٹے ہوئے دیکھا، تو اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ تھوڑا سا تقابل کر کے دیکھتا ہوں کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا مسجد نبوی کے اندر لیٹا ہوا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں میں نے کئی بار دیکھا پیغمبر علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو، کئی دفعہ آسمان کے چاند کی طرف نظر دوڑائی، اور آخر پہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا گیا ہے۔ اور صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ کان احسن الناس وجھا، لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا تھا۔ تو اللہ نے جن کو فضائل سے نوازا، فضیلتوں سے نوازا، کردار سے نوازا، اچھی سیرت سے نوازا، ان کو سب سے زیادہ اچھی صورت دے کے بھی اس کائنات کے اندر بھیجا، یعنی اپنی تخلیق کی ایک انتہا لوگوں کے سامنے رکھ دی کہ یہ دیکھو میری تخلیق کا شاہکار دیکھ لو۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ اتنا روشن ہوتا کأن الشمس تجری فی وجہہ، ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ کی پیشانی پہ سورج جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اتنا تابناک، اتنا روشن، اتنا جمال والا، اتنے جلال والا پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ ہوتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ سورج جو ہے وہ اپنی ذوفشانی کے ساتھ جو ہے وہ زمین پہ اتر آیا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیغمبر علیہ السلام کے خد و خال کو اور آپ کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دنیا کے بڑے ریشم دیکھے، بڑی بڑی نرم چیزوں کو دیکھا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ سے، آپ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم میں نے کسی ریشم کو بھی نہیں پایا۔ اور کہتے ہیں ما شممت ریحا، میں نے بڑی بڑی خوشبوؤں کو سونگھا ہے، لیکن کوئی خوشبو پیغمبر علیہ السلام کے جسم سے، آپ کے پسینے سے زیادہ خوشبودار میں نے نہیں دیکھی۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے، ہمیں اس راستے کے معطر ہونے سے، اسی خوشبو سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام اس طرف گئے۔ اس طرح فضا کے اندر خوشبوئیں بکھر جاتی۔ ایک صحابیہ پیغمبر علیہ السلام کی، پیغمبر علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اور جب انسان سوتا ہے تو عموماً جو ہے وہ پسینہ آتا ہے، تو وہ پیغمبر علیہ السلام کے پسینے کے قطرے جو ہیں وہ ان کو جمع کرتی ہیں ایک شیشی کے اندر، اور اس سے برکت بھی حاصل کرتی ہیں، اور اس بات کا اظہار بھی کرتی ہیں کہ اس سے زیادہ خوشبو والی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ ہم اگر اپنی خوشبو کو مزید اچھا بنانا چاہتے ہیں، اور معطر بنانا چاہتے ہیں، اور زیادہ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تو ہم اس میں پیغمبر علیہ السلام کے پسینے کے کچھ قطرے ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسا حسن و جمال دے کے
اللہ رب الجلال نے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا، لیکن آپ کے چہرے کا جمال اتنا زیادہ تھا کہ میں پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کو آنکھ بھر کے دیکھ ہی نہیں پاتا تھا۔ لو سئلت ان اصفہ، اگر کوئی مجھے پوچھ لینا کہ پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال بیان کرو، آپ کا ناک کیسا تھا، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کی پیشانی کیسی تھی، ما اتقتو، تو میرے اندر اس کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی ما ملأت عینی، میں نے آنکھ بھر کے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اجلال اللہ، آپ کے چہرے پہ جمال اتنا ہوتا تھا کہ آنکھ کا ٹکنا ہی محال تھا۔ آپ کے چہرے کی خوبصورتی اور اس کے جمال کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کے بڑے عالم اور تورات کے بہت بڑے ماہر، کہتے ہیں جب مجھے خبر ملی نا کہ مسلمانوں کے نبی آ گئے ہیں مدینہ کے اندر، میں بھی گیا دیکھنے کے لیے، دیکھوں کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کی نشانیاں ہماری کتابوں کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، تبینت، میں نے پہچان لیا کہ ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جن کے چہرہ اقدس کو دیکھ کے لوگ اس بات کی گواہی دے دیں کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹوں کے چہرے ایسے ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ ان کے حسن و جمال اور ان کے کمال کا اندازہ لگائیے کہ کتنا زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کے سامنے اپنی قدرت کا شاہکار رکھنا چاہا کہ دیکھو میں کیا پیدا کر سکتا ہوں، میں کتنی خوبصورت چیز بنا سکتا ہوں، میں کتنا خوبصورت شخص بنا سکتا ہوں، تو بطور مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے سامنے رکھ دیا۔